لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ محترم ذمہ داران خواتین، گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی میری تمام عزیز بہنیں اور میری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان کانفرنس میں مجھے عنوان دیا گیا، اے حامل قرآن اٹھ، قرآن بلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ مقصود ہوا کہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ختم کرنے اور دنیا کی فلاح و سعادت اور رشد و ہدایت کے لیے ایک ایسا صفحہ نازل کرے جو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا کام انجام دیتا رہے، جو ابد تک کے لیے روشنی کا مینار ہو اور جس کا پیغام ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرتا رہے، اور جس کی رہنمائی سے قوم و وطن، جغرافیائی حدود، حتیٰ کہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہو، تو اس نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین و دنیا کی فلاح و سعادت اور رشد و ہدایت کا ایک ایسا دستور نازل کر دیا جو الحمدللہ قرآن مجید کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سامعین کرام، ہم اس زمین پر پائے جانے والی وہ بہترین امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا وارث قرار دیا گیا، قرآن مجید کا وارث قرار دیا۔ قرآن مجید خالق کائنات کا مقدس کلام، قرآن مجید زندگی گزارنے کا نظام الاوقات، قرآن مجید سسٹم آف لائف، قرآن مجید اتنی معزز، معتبر اور معزز کتاب کہ جس پر ساری زندگی عمل کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین کامیابی سے ہمکنار۔ خواتین اسلام، اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا کیونکہ ہم حاملین قرآن ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم برائیوں سے روکیں اور نیکیوں کی طرف بلائیں۔ یاد رکھیے میری دینی ماؤں اور بہنوں، کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگا دے، اور جس کسی نے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنی زندگی لگا دی تو یقیناً اس نے بہت بڑے مقصد کو پا لیا۔ لیکن یہ بھی بات ضرور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو ضرور اس کو افسوس اور ندامت سے اس کو پالا پڑے گا۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتا، لرز اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید ہم کو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کی ذمہ داری اور جواب دہی کو ہمارے سامنے صاف بیان کرتا ہے کہ پہاڑ جیسی عظیم مخلوق کو اگر اس بات کا علم ہو جاتا کہ اس کو کس رب قدیر کے سامنے جواب دہی کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اٹھتا، کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن حیرت کے لائق ہے انسان کہ نہ اس پر کوئی خوف طاری ہوتا ہے اور اتنی بے حسی اور بے فکری میں اپنی زندگی گزارتا ہے کہ نہ تو اس کو پڑھتا ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، نہ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ خواتین اسلام، میری دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم انسانوں پر ڈالی ہے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنا کلام پہنچایا، اور سبحان اللہ
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری میں لگا دی۔ قرآن مجید کی ہر آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَإِنَّ خُلُقُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید تھی۔ یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اعلیٰ انقلاب تھا۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا۔ جب یہ کتاب ہدایت آپ لوگوں کے سامنے لے کر اٹھے تو اس وقت لوگوں کے ذہن بدل گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کے عقائد بدل گئے، ان کا نقطۂ نظر بدل گیا، ان کا ویلیو سٹرکچر تبدیل ہو گیا۔ پہلے انہیں زندگی عزیز تھی، اب موت ان کے لیے خوش آئند ہو چکی تھی۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ قسمت کشائی۔ یہ انقلاب قرآن مجید کی وجہ سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الفرقان آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے، آپ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے ساتھ جہاد کبیر کریے۔ اسی ہدایت یافتہ کتاب کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبردست ٹیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں کیسی تھی۔ مختصراً 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتی چلوں گی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر تھا، شراب کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شراب پی رہے تھے۔ آیت نازل ہوئی، سورہ مائدہ آیت نمبر 90 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ آستانے، یہ پانسے، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم اگر ان سے پرہیز کرو تو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یہ آیت کا سننا تھا کہ شراب کے جام جہاں تھے وہیں رک گئے، شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ شراب کو گلیوں میں بہا دیا گیا۔ یہ ہوتی ہے حکم کی تابعداری، اسے کہتے ہیں حاملین قرآن۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات کرو۔ اس آیت کا اثر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ پر اس قدر ہوا کہ آپ خانہ نشین ہو گئے، کئی دنوں تک آپ نظر نہیں آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے آپ کی خیریت معلوم کرنی چاہیے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتا تھا، میں تو جہنمی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، تم جنتی ہو۔ اس طرح کے ہوتے ہیں حاملین قرآن کے فوراً اللہ کا حکم آیا اور حکم کی تابعداری بغیر کسی سوال و جواب کے۔ صحابیات کرام کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی سورہ نور آیت نمبر 31، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اس آیت کا نازل ہونا تھا، اس آیت کا سننا ہی تھا کہ تمام صحابیات کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کے پردے نکالے، اپنی چادروں کو اٹھایا اور اس کے ٹکڑے فرما کر اپنے سینوں پر ڈالی، اپنی زینت کو چھپانے میں لگ گئی۔ اس طرح کے ہوتے ہیں حاملین قرآن کہ فوراً حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیا اور حکم کی تابعداری۔
اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیے میری دینی ماؤں اور بہنوں. ہماری مائیں اپنے بچوں کو جب سلاتی ہیں تو موبائل فون دیکھ کر سلاتی ہیں تاکہ بچہ جلدی سو جائے. آپ دیکھیے تابعین کی ماؤں کو جو باوضو ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سلاتی تھی اس نیت کے ساتھ کہ بچہ قرآن مجید سنتے ہوئے سوئے گا تو یقیناً آگے جا کر دین کا بہترین داعی بن سکے گا, قرآن مجید کی تبلیغ کا کام کرے گا. ہم دیکھتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے عظیم فقیہ اور محدث ہونے کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھا. امام مالک کے داماد دارالہجرہ کے منصب عالی پر فائز ہوئے تو ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ ماجدہ کی محنتیں تھیں. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ والجماعہ کا لقب حاصل کرنے ان کے پیچھے بھی ان کی والدہ محترمہ. ہماری مائیں جو فون دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کو سلاتی ہیں تو یقین جانیے اور یقیناً آج امت مسلمہ کے ایمان پر حملے پہ حملے ہو رہے ہیں اور یقیناً ہم امت مسلمہ سو رہی. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھتے ہیں, تابعین کی زندگیوں کو آپ دیکھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, دور حاضر میں نگاہ ڈالیے, ہمارے فلسطین کی ماؤں کو دیکھیے. سلام ہے ان ماؤں پر جس کے خاندان شہید ہو رہے ہیں, جس کے اوپر میزائل چھوڑے جا رہے ہیں, بچے بلک بلک کر اپنا دم توڑ رہے ہیں, ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. ان کی زبانوں پر کیا تھا بتائیے مجھے, یہاں کی ہر خاتون جانتی ہے, یہاں کی ہر بہن جانتی ہے ان کی زبان پر کیا جاری تھا. قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے پہچانا جا رہا تھا کہ کون کس ملبے کے نیچے ہے, بلکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے خود کو تسلی دیتے ہیں اور ہمیں ہمت دیتے ہیں کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو اور ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ جرت, یہ ہمت ان کو کس چیز سے ملی خواتین اسلام اور میری بہنوں اور ماؤں, کس چیز کی جرت تھی, کس چیز کی ہمت تھی جو اتنے کٹھن حالات میں, اتنے تکلیف دہ حالات میں بھی زبان پر تلاوت قرآن جاری ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, صرف خالق کائنات پر بھروسہ. سلام ہے ان ماؤں پر جو اپنے بچوں کو جو اپنے بچوں کے دلوں میں قرآن مجید کی محبت ڈال دیتی ہیں, قرآن مجید کے ساتھ ان کا تعلق گہرا کر دیتی ہیں. میری دینی ماؤں اور بہنوں, قرآن مجید کے ہم پر کچھ حقوق وارد ہوتے ہیں. قرآن مجید اس پر ایمان لایا جائے, اس کی عزت اور تکریم کی جائے, بکثرت اس کی تلاوت کی جائے, ترتیل کے ساتھ کی جائے, اس پر تفکر کیا جائے, اس پر تدبر کیا جائے اور پھر قرآن مجید کی تبلیغ کا کام شروع کیا جائے. ہم میں سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے, قرآن مجید ہمیں پڑھنا نہیں آتا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قمر آیت نمبر 32 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آپ کا یہ بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کام نہیں کرے گا. یاد رکھیے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک سہولتیں بھیجی ہیں, سہولتیں فراہم کی ہے کہ آج ہر زبان میں ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے, اس کا ٹرانسلیشن ہر زبان میں ہمارے پاس موجود ہے. جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں, جو سکھاتی ہیں, ان کے پاس جائیے اور قرآن کی تعلیم حاصل کریے. اور جو قرآن سکھاتی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھا دیا. یاد رکھیے, اگر قرآن کی آپ ایک آیت بھی پڑھتی ہیں, اس کو سمجھتی ہیں, اس پر عمل کرتی ہیں, تو پھر ایک ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ڈالی ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لوگوں تک پہنچا دو. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کافی نہیں ہے, یاد رکھیے,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری کرنی ہوگی، اسی کو کہا جاتا ہے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کو تبلیغ کا کام سونپا ہے، کسی امتی کو خالی رہنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یاد رکھیے۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، اپنی زندگیوں کو پرکھیے، اپنی زندگیوں پر روشنی ڈالیے۔ آج ہم پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے، والدین کے ساتھ بد سے بدتر سلوک ہے، بڑوں کی تکریم اور عزت کہیں باقی نہیں رہی، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کب کی ختم ہو چکا ہے۔ قتل و غارت گری، چوری، ڈکیتی، عورت چاہے جس بھی عمر میں ہو اس کی عصمت ریزی کی جا رہی ہے۔ قتل، باپ بیٹے کا قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کا قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کا بے دردی سے قتل کرتا ہے، شوہر بیوی کا قتل کرتا ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی امانت کا حق؟ مجھے بتائیے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایسا کون سا فتنہ ہے، ایسا کون سا گناہ ہے جس سے ہم امت مسلمہ کے لوگ بچے ہوئے، ہماری نوجوان نسل بچی ہوئی؟ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آنے والے دور میں فتنوں سے نجات کا واحد راستہ قرآن مجید ہے، یاد رکھیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ تمام سے، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بتائیے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دینا۔ میں بتاؤں ہمارا حال کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ اگر کسی اہم معاملے میں ہم کو قرآن مجید کی قسم کھانا ہو تو اس وقت قرآن مجید کو ہاتھ میں لیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے قرآن کی امانت کا حق؟ قرآن مجید کے کسی ایک نسخے کو غلاف میں لپیٹ کر، اس کو چوم کر طاقوں میں سجایا جاتا ہے، کیا یہ ہوتا ہے قرآن کی امانت کا حق؟ اگر ہمارے یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو اس کا نام رکھنے کے لیے کتاب کے صفحے سے پہلا جو حرف ہوتا ہے، اس حرف سے بچے کا نام رکھنے کے لیے قرآن مجید کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیا یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی امانت کا حق میری دینی ماں اور بہنوں؟ کسی کے مرنے پر میت کے بازو بیٹھ کر قرآن مجید کو اس وقت کھولا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو کیا یہ ہوتا ہے قرآن مجید کی امانت کا حق؟ کیا قرآن مجید انہی تمام مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا قرآن مجید اس کی اصل قدردانی یہی ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 121 میں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو یقیناً خسارہ اٹھانے والے لوگ وہ ہیں۔ میری دینی ماؤں اور بہنوں، جاگ جائیے، اٹھیے، اور اس قرآن مجید کی ہدایت سے اپنی ذات، اپنا گھر، اپنا معاشرہ، اپنی سماج، اپنی نسل، اپنی قوم کو سدھارنے کی کوشش میں لگ جائیے۔ لیکن یاد رکھیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ اور ایک بات اور میری یاد رکھیے کہ قرآن مجید اپنی ہدایت کا دروازہ آپ پر اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک آپ اس کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے بعد عمل کرنے کی نیت سے نہیں کھولیں گی۔ میں آخری بات آپ لوگوں کے سامنے کہوں گی کہ ہم کو جہاد بالقرآن کرنا ہے۔ ہم کو اسی جہاد بالقرآن جب ہم کریں گے تو ہماری مجاہدین کی ایک پوری نسل تیار ہوگی۔ اس نتیجے میں اسلامی معاشرے کی روحانی، فکری اور علمی ایک بنیاد استوار ہوگی۔ یاد رکھیے تلوار کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید سے جو جہاد ہوتا ہے وہ لوگوں کے دل، دماغ، روح اور قلب متاثر کرتا ہے۔ قرآن ہے انسان کی تطہیر کا پیغام، قرآن ہے تسکین کا، تنویر کا پیغام، قرآن ہے محبت کی تشہیر کا پیغام، دنیا کے لیے رحمت تبشیر کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کتاب ہدایت کے ذریعے ہدایت اور نور بخشے،
ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے اور ہماری زبانوں میں تاثیر دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید کے ذریعے توفیق دے اللہ ہمیں کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہم اپنی نسلوں کو اور اپنے گھروں کو، اپنی ذات کو سدھار سکیں۔ میں اپنی جی آئی کے تمام عزیز بہنوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی بہترین کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔